الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور اپنے مورچوں میں ڈٹ کر مقابلہ کرو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے
وہ کسی سرحد تک، کسی قلعہ میں، کسی محدود جگہ میں بند نہیں ہے۔ اس کے اصول اور ضابطے عالمگیر ہیں، وہ سب کو مخاطب کر کے ہدایات جاری کرتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اکٹھے رہ کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مضبوط کڑی میں پرو کر ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسلام اور دین کے تعلق کی وجہ سے کوئی سرحد، کوئی قید اور حد وہ اسلام نے جاری نہیں کی، بلکہ اس نے آزاد رکھا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ان اشتقى عضو تداعى له سائر جسده، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ محسوس ہوتا ہے، تو باقی جسم بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت اور آپ کی سیرت کو دیکھیں تو اس بات کا فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ اللہ کا یہ دین امن کا دین ہے، اس کے اندر سلامتی ہے، اس دین میں انسانی جان کا وقار اور عزت اور اس کا احترام باقی سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ایک جان ہو اس کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا پوری امت کا۔ ناحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے انسانی جان، اس کے احترام کا حکم دیا اور اس کے وقار کو بحال رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اس کی عزت، اس کا وقار بحیثیت انسان وہ مسلم ہے، چاہے جائے کہ یہ انسان اللہ کو ماننے والا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، مومن ہو، تو اس اعتبار سے اس کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام انسان کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت نفس، اس کی خاطر جو ہے اس کا ساتھ دینا، اس کا حصہ بننا، اس کی بڑی حیثیت تھی، چاہے جائے کہ ایک مسلمان ہو، دوسرا مسلمان کی عزت، اس کے وقار کو داؤ پر نہ لگنے دے، یعنی یہ اس کے ایمان ہی کے منافی ہے۔ وہ اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس میں فرق محسوس نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس مسئلہ کو اور اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ حج کے اندر آپ دیکھیں، سب سے پہلے جب تلوار استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ مکہ کے اندر تمہیں ہاتھ باندھنے کے لیے کہا گیا تھا، کفوا ایدیکم، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ظلم حد سے تجاوز کر چکا ہے۔
مظلوم کے لیے کچھ الگ سے چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی. مظلوم کا اللہ بھی ساتھی ہے اور انسان کو بھی ساتھی ہونا چاہیے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. زبان سے کوئی ایسی بات نکالنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا اظہار کرنا اللہ پسند نہیں کرتا برے طریقہ کے ساتھ، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہو رہا ہو، وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، اپنی آواز کو زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتا ہو، اس کی اجازت ہے. الا من ظلم. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. وہ لوگ جن سے لڑائی کی جاتی ہے، جن سے قتال کے لیے تلوار جو ہے وہ باہر نکالی جاتی ہے، ان کو ہم اجازت دے دی گئی ہے. بانہم ظلموا، وجہ یہ ہے کہ وہ مظلوم ہیں. وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور مظلوم کی امداد کے لیے اللہ رب العزت پورے اختیارات استعمال کرتا ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور کون ہیں وہ لوگ؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھروں سے، اپنے وطنوں سے بے وطن اور بے گھر کر دیے گئے بغیر کسی وجہ کے. وجہ کیا تھی؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ایک ہے. یہ تمہارے بت، یہ تمہارے بنائے ہوئے خدا، یہ کارساز نہیں ہے، یہ مالک الملک نہیں ہے، یہ اختیارات ان کے سپرد نہیں ہے. صرف اللہ رب العزت تنہا مالک ہے دنیا کی ہر چیز کا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. انسان جو ہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، مگر اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس اسباب کی دنیا کے اندر اللہ رب العزت پھر اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اگر بعض کو بعض کے ساتھ دور نہ کیا جاتا ہوتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. تو پھر انسان تو دور کی بات ہے، اللہ کی بندگی کرنے والے معبد، عبادت خانے، وہ خواہ گرجے ہوں، خواہ وہ صلوات ہوں، یہودیوں کو ہیں یا عیسائیوں کے ہوں یا مسلمانوں کی بنائی ہوئی عبادت گاہیں ہوں، پھر یہ تباہ ہو جاتا. یعنی اگر اللہ بعض کو بعض کے ساتھ ان کی حد میں نہ رکھتا، پھر یہ عبادت خانے بھی محفوظ نہ رہتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معبد، یہ اللہ کی بندگی کے مراکز، جہاں شناخت اور علامت ہوتی ہے کہ یہاں اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، ان کی حفاظت اللہ رب العزت خود فرماتا ہے. وہ انتہائی ضروری ہے. اگر ان کا ہی احترام ختم کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعار کو مٹایا گیا ہے، ان شعار کی پرواہ نہیں کی گئی. تو اللہ رب العزت یہاں مظلوموں کی حمایت اور پھر اپنی عبادت گاہوں اور مراکز، اللہ کی بندگی کی جگہوں کی حفاظت کے بارے میں کہتا ہے کہ اذن للذین. اس کی خاطر اللہ رب العزت اپنا نظام جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے. کہیں فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں قتال کو بھول گئے ہو، نہیں لڑ رہے اب. والمستضعفین من الرجال. اور پھر ان کمزور لوگوں کے حوالے سے، من الرجال والنساء، وہ مرد ہوں یا عورتیں، وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمیں اس ظلم اور کی چکی میں پس رہے ہیں. اے اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا. اپنی طرف سے کوئی کارساز، کوئی مددگار جو ہے وہ بنا دے. واجعل لنا من لدنك نصيرا. کیا تمہیں ان لوگوں کی خاطر لڑائی کے لیے کبھی دل میں خیال ہے کیوں نہیں لڑ رہے؟ تو امن اور سلامتی کا پیغام بھر، اس کی دعوت دینے والا وہ لڑائی پر ابھارتا ہے اور لڑائی کی اجازت دیتا ہے کب؟ جب مظلوم جو ہے اس پر ظلم جو ہے وہ حد سے تجاوز کر دے. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دفاع ہو یا اس نے حملہ کرنا ہو، بس مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے، اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ ہی یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ نے جہاں کہیں اس مظلوم کی حمایت کی بنیاد پر لڑائی کا حکم دیا ہے
وہاں ساتھ ہی کا فی سبیل اللہ، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ ہے وہ بنیادی اصول جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ انسان مومن کی زندگی کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہر کام کے اندر یہ دیکھے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، فی سبیل اللہ۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے اور بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس کو دیگر الفاظ کی طرح عام رکھا ہے کہ جہاں کہیں آپ محسوس کریں، آپ کو پتا چلے کہ اب یہ راستہ اللہ ہی کا راستہ ہے، تو پھر اس کے اندر اپنی جان کو لگا دو، اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دو۔ اللہ رب العزت اس کی قدر کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اور مومن کے اعمال وہ اگر اللہ کی خاطر ہو تو دنیا بھی اسی کی ہوتی ہے، اور آخرت میں اصل حقدار تو ہے ہی وہ، کوئی اور جو ہے اس میں حصے داری اور شراکت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے انسان کی ایمانی زندگی، یہی اسلام ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اس سے باہر کوئی چیز نہیں۔ بدقسمتی سے وقت کے گزرنے کے ساتھ جہاں اور تبدیلیاں آئی ہیں، وہاں یہ کہ مسلمانوں کو وطنوں میں بند کر دیا گیا ہے، سرحدوں کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر فلاں قوم رہے گی، فلاں قبیلہ جو ہے وہ اس کا یہ علاقہ ہے، اور اب اس کو سب لوگوں نے قبول کر لیا ہے، مگر اسلام ان پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں اصول اب بھی وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ لہذا ان حدود کے اندر رہ کر اگر ہم اللہ کی بندگی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی شکل میں کرتے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ باقی عوامل جو اللہ کے راستے میں انسان مومن اسلام اور ایمان کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، جس طرح وہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، کیا اس کا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے۔ خواہ محدود کر دیا گیا ہے، خواہ اس کو کسی وطن کا حصہ بنا دیا گیا ہو، یہ وطنیت ایک بت کا نام ہے۔ اسلام اس بت کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ نام آیا ہے ہمارے غیروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے۔ انہوں نے یہ چیز ہمیں سکھائی ہے۔ مومن اپنے آپ کو اس سے آزاد سمجھتا ہے، اگرچہ اب لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، لہذا ہمیں اس کے اندر بھی رہ کر اللہ کے راستے کو، سبیل ہی اللہ کا جو راستہ ہے سبیل اللہ، اس کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن مجید ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، وہاں ہر عمل کے ساتھ وہ خواہ امن ہو خواہ وہ جنگ کی حالت ہو، سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتا ہے، الرجل یقاتل للذکر، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں لڑائی کروں گا، پتہ چلے لوگ یاد کیا کریں گے۔ والرجل یقاتل لیرا مکانہ فی سبیل اللہ، ایک شخص جو ہے وہ لڑتا ہے وہ پہلے اپنی شہرت کی خاطر، دوسرا آدمی یقاتل للمغنم، چلو غنیمت کا مال حاصل ہو، مال اکٹھا کریں گے، تیسرا بندہ تاکہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں پہچانا جائے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں کہ وہ شہرت کی خاطر غنیمتوں کا مال اکٹھا کرنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، فی سبیل اللہ اس کا یہ عمل ہے، یہ اب اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب معاملہ اس کا ہے اور اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے یا نہیں ہے۔ دیگر عبادتوں کا معاملہ بھی اسی طرح۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتوں کے، یہ وطنوں کے بت اور وطنیت کا خاتمہ کرتے ہوئے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد، جنگ ہوتی ہے، وہ قتال ہوتا ہے جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، مجھے اللہ کے نام کی بلندی چاہیے، وہ خواہ وطن کے اندر ہو یا وطن سے باہر نکلنا پڑے، اللہ کے کلمے کی بلندی، اعلاء کلمہ حق، اس کی خاطر جان دینا، اس کی خاطر آگے بڑھنا، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کا راستہ ہے کہ جس کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت
بآیات اللہ لا یفطر من صیامہ ولا قیامہ. جو شخص اللہ کے راستے کے اندر میدان میں نکل کر لڑائی کرتا ہے اس کو پھر نام ہی اور دیا گیا ہے، وہ لڑائی نہیں کرتا، وہ جہاد کرتا ہے. یہ ہے اسلامی اصطلاح. وہ جہاد کرتا ہے، اس کی سب تنوع، اس کی تیاری، وہ تمام تر مراحل لڑائی سے پہلے کے بھی وہ اس کے نیک عمل ہوتے ہیں. وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرتا ہے. اگر اسی کی جد و جہد کے اندر میدان سے نکلنے سے پہلے بھی وہ اپنی جان دے دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اس کا مال اور جان جاتی ہے. اس کے لیے فرمایا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. دیگر عبادتوں کے مقابلے میں فرمایا وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اللہ کی آیات کو ماننے والا، تابعداری کرنے والا ہے. اس میں کبھی وہ وقفہ نہیں ڈالتا، ہر وقت کسی حالت کے اندر رہتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ اس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر کہا جو شخص اللہ کی خاطر لغدوۃ وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، یہ صبح کرنا، یہ شام کرنا اللہ کی خاطر، اس کا کیا مطلب ہے؟ رباط یوم فی سبیل اللہ یا رباط یوم ولیلتہ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی خاطر رات اور دن کو پہرہ داری کرنا، یہ مورچوں میں بند ہو کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کی حفاظت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر من شہر صیام و قیامہ، یہ روزے کے مہینے اور اس کے قیام سے کہیں بہتر. جو شخص یہ رباط اختیار کرتا ہے، یہ جس کو کہا اللہ نے رابطو، مورچوں میں بند ہو جاؤ، لوگوں کی حفاظت کی خاطر، انسانوں کی حفاظت کرنا اور پھر مومنوں کی حفاظت کرنا، اسلام والوں کی حفاظت کرنا، اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی حفاظت کے لیے دن اور رات کے اندر پہرہ داری کرنا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر، اس زمین پر جو کچھ ہے اس ساری دنیا کے مقابلہ میں ایک رات اللہ کی خاطر یہ پہرہ داری کرنا کہیں بہتر. یہ کوئی معمولی عمل نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر جو ہے وہ کام کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کی تیاری کرنا، بعد میں اگر فتح نصیب ہو جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہنا، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. مومن کی سوچ اصولوں پر مبنی ہے، اور اگر کسی جگہ مظلوموں پر ظلم جو ہے وہ ڈھانے والے جرأت کر بیٹھیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب انسانوں کو ملک کے رہنے والے ہوں اور ملک سے باہر اس کلمے کے رشتے کے ساتھ منسلک لوگ ہوں، ان کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ تلخ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ ہمارا یہ جذبہ کمزور ہو گیا. ہم یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ میری نہیں ہے، یہ غزہ کے لوگوں کی ہے، یہ فلسطین میں لڑی جا رہی ہے، یہ افغانستان کے لوگ اس کا حصہ ہیں. آج ہم اس کا شکار ہو گئے ہیں. اب وہ امن تہوانہ ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر پریشان ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر تم مومن ہو اور مسلمان ہو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح جس طرح نماز اور روزہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، پھر اپنی اس زندگی اور موت کو اللہ کے لیے وقف کر دو. پھر جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ یا اللہ، یہ ہم نہتے لوگ بغیر کسی ہمارے قصور کے، اگر یہ ظالم، اور ظالم بھی وہ جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، وہ اگر میدان میں آ گیا ہے اور ہم پر ظلم کر رہا ہے تو بالکل اسی طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں یہ بات کہی تھی. ایک روایت میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری وغیرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو انتظر حتی مالت الشمس، سورج جب ڈھل گیا، جب وہ مائل ہو گیا، اس وقت تک حضور نے انتظار کیا اور پھر حملہ کرنے سے پہلے کہا لا تتمنوا لقاء العدو، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا اور تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں، امن کی دعا کیا کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کیا کرو. یہ کوئی تمنا، یہ کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو آزمائش پہ ڈالنا ہے. اور آزمائش دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، ناکامی کی شکل میں بھی اور کامیابی کی شکل میں بھی. لہذا اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس عافیت
اور اس امن سے جو ہے وہ الگ نہ کرو اس کی خواہش کر کے یہ نہ کہو کہ میں نے دشمن کے مقابلہ میں جانا ہے۔ اگر دشمن اپنی جگہ پر جو ہے وہ اصولوں پر تمہارے معاہدے کے تحت زندگی گزار رہا ہے، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، اور اگر وہ زیادتی کرتا ہے، وہ عہدوں کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتا، وہ توڑ رہا ہے، اور پھر اس نے تلوار تمہارے خلاف جو ہے وہ نکال لی ہے، تو فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، تو عافیت مانگتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنی عافیت میں رکھ۔ لیکن فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر کہیں باہم مڑبیر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، اگر وقت وہ آ جائے تو پھر بزدلی نہیں دکھانی، پھر اپنے اس ایمان کے لیول کو بڑھانا ہے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو یہ تلقین کرنی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کی خاطر دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ کی خاطر یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو یہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو باتیں یہ کہی جاتی ہیں کہ یہ لڑنے والے قید ہمارے مخالف ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تنخواہ کس لیے دیتے ہیں، یہ وہ سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، یہ خلفشار پھر آگے بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ جو کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، آپس میں باہم نہ لڑنا، یہ تنازع تمہارا آپس میں نہ شروع ہو جائے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور پھر جو ہے وہ تم ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے خلاف انہوں نے کیا کرنا ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، یہ وَاصْبِرُوا کا کیا معنی ہے؟ جو جس کا جی چاہے وہ کرے نہیں، فرمایا پھر حق پر ڈٹ جاؤ، قائم رہو، وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، پھر مقابلہ میں جمنا ہے تم نے، پھر بزدلی نہیں دکھانی۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ جو ڈٹ جاتا ہے اپنے طور پر، اللہ رب العزت اس کا حامی اور ناصر ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ انسانوں کی تعداد کتنے بھی زیادہ کثیر کیوں نہ ہو، لیکن نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یہ جو کثرت ہے یہ بھی انسان کو بعض دفعہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ کثرت نہیں، ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے تو کس چیز کی؟ اس کوالٹی کی جو اسلام اور ایمان کے نام پر جو ہے وہ مطلوب ہے، جو اسلام چاہتا ہے، اس کوالٹی کی ضرورت ہے۔ وہ تعداد میں خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، جب اللہ کی خاطر آگے بڑھو گے اللہ تمہارا مددگار ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن مجید جو ہے وہ کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس کے اصول قیامت تک کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں آگے بڑھنا ہے ہمیں، اور اپنی ہمتوں کو قائم رکھنا ہے۔ اگر دشمن جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، اور پھر اس کی دشمنی کے اندر وطنیت سے بڑھ کر یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے، یہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اگر مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا۔ اس روایت کے اندر یہ لفظ آتے ہیں جب حضور نے کہا کہ خواہش نہ کرنا، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جانا ہے، پھر کمزوری نہیں دکھانی، تو پھر فرمایا وہاں یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہ سے پھر یہ کہنا ہے اللہم منزل الکتاب، اے اس کتاب کو اتارنے والے، اے مالک یہ تو نے اتاری تھی، اس میں تو نے احکامات دیے تھے، وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابِ، یہ بادل، یہ نظام، یہ جہان چل رہا ہے تو تیرے حکم سے چل رہا ہے، اس کو تو چلا رہا ہے۔ ہم اپنے اس عہد کو دہراتے ہیں کہ کتاب کا نازل کرنے والا تو ہے، اب اس کتاب کو برقرار رکھنا ہے، اس کتاب کو زندہ رکھنا ہے اور زندہ رہنا ہے اس نے قیامت تک، اس کی خاطر ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر کہیں آنچ آتی ہے اس کتاب پر تو پھر ہماری زندگیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَحَازِمَ الْأَحْزَابِ، یہ جو لشکر اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں، اے ان کو شکست دینے والے، کیا مطلب تھا اس کا؟ جس طرح کتاب تو نے نازل کی ہے، یہ بادل تو چلا رہا ہے، ان لشکروں کا مقابلہ بھی تو کرے گا، ہم تو تیری خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، تو حکم دے رہا ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی مقام، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَحَازِمَ الْأَحْزَابِ وَحْزِمْهُمْ، اب ان کو جو ہے وہ شکست خوردہ بنا کر عبرت کا نشان بنا دے۔ وَحْزِمْهُمْ، ان کے ساتھ وہ سلوک کر کہ پتہ چلے کہ تو مقابلہ کر رہا ہے، اور پتہ چلے کہ یہ انسانوں کے نہیں اللہ کے مقابلے میں آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی نیتوں کی اصلاح کے بعد دوسری شرائط کو پوری کرتے
کرتے ہوئے جب انسان آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ مددگار بن کر سامنے آتا ہے، غیب سے جو ہے وہ اپنے اس مخلوق اور فرشتوں کو اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اتارتا ہے جو ہمیں نظر دکھاتے ہیں۔ وانصرنا علیہم، یا اللہ ہمیں ان دشمنوں کے مقابلہ میں جو ہے وہ مدد عطا فرما۔ یہی وہ دعا ہے جو ہمیں بار بار کرنی ہے۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب واحزمهم وانصرنا علیہم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم علی عدوک وعدوہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل الكفر والكافرين ولا تجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انا نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وان نغتال من تحتنا، رضينا بك ربا رضينا بك ربا، اللهم رضينا بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون.